ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا ہے. اس پر گفتگو کافی عرصے پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی. ہماری کوشش اور کاوش بھی یہ تھی کہ اس موضوع پر بات کریں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. لوگ حج کے لیے خواہاں ہوتے ہیں کہ ہم حج کے اوپر جائیں، اور اس کے لیے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کی کوشش اور کاوش یہی ہوتی ہے کہ وہ حج کر سکیں اپنے لائف ٹائم کے لیے کے اندر. اور یہاں پر ایک چیلنج ہمارے مسلمان ملک کے اندر یہ آ رہا ہے کہ کافی سالوں سے اس پورے معاملے کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں جب اس کی مینجمنٹ صحیح سے نہیں ہو پاتی. ماضی کے اندر تو اس پر اللہ معاف کرے کان پکڑ کے کہنا چاہیے اسکینڈلز بھی سامنے آئے. اس حد تک کہ وزراء بھی جو تھے ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشنز چلیں. وہ لوگ جو ان معاملات کی نظامت کیا کرتے تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اسکینڈلز کے سوالیہ نشان اٹھے. ان میں سے چند لوگوں کو میں نے ایسا سنا ہے کہ اندر بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسا لگتا ہے کہ مس مینجمنٹ کے اوپر بھی تلے ہوئے ہیں، اور ہم اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے. دنیا کی تو خیر پرواہ اب کم رہی ہے، لیکن آخرت کی بھی چھوڑ دی. اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. خیر بہت سارے لوگ بے چین اور پریشان ہوتے ہیں. ہر سال آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ خواہاں ہوتے ہیں، اور قرعہ جو ہے وہ کسی کے حق میں کسی کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوٹا کم ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو جانا چاہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے اٹس اے چیلنجنگ سچویشن. ایوری بڈی وانٹس ٹو گو، اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، مسلمانوں کے دل کے اندر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کریں. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. تعارف کراتا چلوں. اب مرزا خان خلجی صاحب چیئرمین ہیں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ان کو آج پروگرام کے اندر میں نے مدعو کیا ہے. بنیادی سوالات میرے ذہن میں عوامی نوعیت کے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ عوام سے جو منسلک سوالات ہیں ان کے متعلق میں ان سے بات کروں. تو مرزا صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو. مرزا صاحب یہ ویسے کام تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت نیکی کا کام ہے لوگوں کو حج پہ بھیجنا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کمرشل ایلیمنٹ بھی داخل ہو چکا ہے. لوگوں کی اب یہ سوچ ہے، عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنا جو ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے. سرکاری کوٹے میں ظاہری بات ہے محدود نشستیں ہوتی ہیں کہ بندہ وہاں جو ہے وہ حاصل کر سکے یہ سعادت. تو سب سے پہلے تو مجھے ایکسپلین کریں کہ حج کے لیے اس سال کتنے پاکستانی جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے، اس فریضے کو ادا کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں اب تک چینل کا اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے موضوع پر حج گروپ آرگنائزر ایسوسیشن کو موقع دیا کہ وہ اس سے موضوع پر بات کر سکیں. بات یہ ہے علی ناصر صاحب کہ پاکستان میں حجاج کی تعداد 5-6 لاکھ کے قریب ہر سال تقریباً خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ حج کا فریضہ ادا کریں. جی. لیکن پاکستان کا کوٹا جو ہے وہ سعودی حکومت جو ہے وہ ایک مخصوص تناسب کے حساب سے دیتا ہے. جی. ہمارا جو مردم شماری ہوئی تھی پہلے اسی تناسب سے ابھی تک ہمارا کوٹا ہے جو کہ 1,79,000 تھا. اس سال سعودی گورنمنٹ نے اس میں 5,000 کا اضافہ کر دیا ہے، جو کہ 1,84,210 اس کا فگر ہے. ٹھیک ہے. جس میں کافی سالوں سے یہ 2 سیکٹر میں حجاج حج کرتے تھے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر اجازت دیں تو سب سے پہلے مجھے یہ ایکسپلین کریں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایپلیکینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایپلیکیشن دے دیتے ہیں، ایپلیکیشن دینے کے بعد کیا سلسلہ ہے؟ کیا قرعہ نکلتا ہے، رینڈملی چوائس ہوتی ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جس سے حجاج جو کہ خواہش مند ہوتے ہیں ان کا سلیکشن ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں جو حج کے 2 سیکٹر، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کہ جو بھی حاجی پہلے حج گروپ آرگنائزر جو ہوتا ہے، جو جیو ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اپنا بکنگ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو پہلے آتا ہے پہلے بیسس پر ہی فرسٹ کم اور فرسٹ اس پہ وہ الحمدللہ وہ اس کا وہ نکل آتا ہے، وہ اسی کے مطابق حج کرتا ہے. اور گورنمنٹس کے میں کیونکہ اس میں مختلف بینکس اور میڈیا کے وہ انوالو ہوتے ہیں عنصر، وہ پبلسٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی کافی تعداد میں درخواستیں آتی ہیں. پھر اس کی قرآن اندازی کر کے یہ لوگ اس کو قرآن اندازی کر کے حجاج کو حج کے جو نامنیٹ ہوتے ہیں اس کو حج پر بھجوا دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سرکاری اسکیم جو ہے اس کی کیا چارجز رکھے ہیں گورنمنٹ نے اس دفعہ؟ گورنمنٹ نے 1,84,000 اور 1,74,000 روپے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، جس پر یہ تقریباً 35,000 یا 36,000 اس طرح سم تھنگ وہ سبسڈی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ 3 لاکھ سے اوپر پر ایک حج ہوتا ہے. نہیں میں اصلاح کر دوں، آپ نے بولا 2,84,000 اور 2,74,000. ہاں یہ نارتھ اور ساؤتھ زون کا فرق ہے، ڈفرینس ہے ایئر پیئر کا اور ٹکٹ کا، جو کہ کراچی سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ 2,74,000 ہوتا ہے، اور پشتونخوا اور پنجاب جو ہے وہ دوسرے وہ 10,000 ڈفرینس جو ہے وہ ٹکٹ کا آتا ہے اس میں. اچھا یہاں پر میں اب اہم موضوع کی جانب آؤں گا. لوگ آج کل جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب راغب ہوتے ہیں، وہاں سے آسانی سے حج کے جو ہے وہ پیکج مل بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آرام بھی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ پیکج بھی میں نے سنا ہے VIP پیکج ہوتے ہیں، اس میں بہترین قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے میرے ذہن میں؟ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں الحمدللہ ہمارے کافی ایجو کے ساتھ اس سال کی بکنگ، بلکہ نیکسٹ ایئر جو 2019 ہے اس کے لیے بھی لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر نے الحمدللہ دنیا میں پاکستان کے حج کے معیار کو دوسرے پوزیشن پہ لے آیا ہے. اس ٹائم پاکستان جو 50ویں یا 45ویں نمبر پر تھا، اس ٹائم پرائیویٹ حج سیکٹر کی وجہ سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. اور اس سال اس کی مبارکباد سعودی وزیر حج نے اور مؤسسہ جنوبی ایشیا نے سردار محمد یوسف صاحب کو، بالکل میں خود اس وفد میں شامل تھا، تو سردار یوسف صاحب کو مبارکباد بھی دی کہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے اتنا زبردست حج کرایا کہ میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ یہ ہمارے ملک کی کامیابی اور ایک اچھا امیج گیا ہے ہمارے ملک کی طرف سے دنیا کو. چلیں یہ اچھی چیز ہے، ظاہری بات ہے. یہاں پر ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ عوامی نوعیت کا سوال ہے. واٹ آر دا چارجز؟ کیا چارجز ہوتے ہیں، کاسٹ ہوتی ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جایا جائے؟ کیونکہ آپ نے 2,84,000 2,74,000 بتایا سرکاری اسکیم کے. پرائیویٹ اسکیم کی جانب کچھ لوگ اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے. منیمم پیکیجز کیا ہوتے ہیں پرائیویٹ کی طرف سے؟ ناصر صاحب اس طرح نہیں ہے. پرائیویٹ حج اسکیم میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2019 کی بھی بکنگ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بکنگ کروا رہا ہے. اور مہنگا ہمارا حج قطعاً نہیں ہے. 3,60,000 روپے سے ہمارا حج سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5,50,000 تک ہمارے حج کا وہ ہے. اور دوسرے جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز سے منظوری کر کے پیکیج ہم لوگ سیل کرتے. اس طرح ہم لوگ نہیں کرتے کہ بس اوپن مارکیٹ ہے کہ آپ نے جو. اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک ڈیمانڈ ہے، اپنا ایک وہ ہے کہ یار مجھے زمزم ٹاور میں رہنا ہے، کسی نے زیادہ دور رہنا ہے، وہ اسی مطابق، یعنی کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا چاہ رہا ہے، کوئی 3 اسٹار ہوٹل میں رہنا چاہ رہا ہے. ڈفرینس آف چارجز جو ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا 74% حجاج جو ہے وہ نارمل پیکیجز میں ہی ٹریول کرتے ہیں. اور سرکار کا آلریڈی میں نے آپ کو ایک تناسب بتایا تھا کہ وہ سبسڈی دیتے ہیں. اچھا یہاں پر میں آپ کے ساتھ 35,000 روپے جو ہے وہ پر ہے. میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ عوامی نوعیت کے ہیں، بہت سارے لوگ خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں آگے بھی حج کرنے کے مستقبل میں، اور کچھ اس سال جا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم حج پالیسی کے متعلق اب، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب مرزا خان خلجی صاحب، چیئرمین ہیں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. مرزا خان خلجی صاحب، اب میں چاہوں گا تھوڑا سا اس چیز کو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو معاملہ اخباروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی کافی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب حج کوٹے کا معاملہ، بلکہ میرے خیال سے تو ہر سال ہی میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہ حج کوٹے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا ہوتا ہے،
اور آپ لوگوں کو بھی شکایت رہتی ہے کہ شاید یہ صحیح سے ہوا یا نہیں ہوا. ایک زمانے میں سابق صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب وزیر ہوا کرتے تھے, اس وزارت کی دیکھ ریکھ وہ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی بڑے سوالات اٹھے, وہ معاملہ دبا دیا گیا, کچھ پتہ نہیں لگا آگے ہوا کیا, لیکن ساری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہسائی بھی ہوئی اور پھر وہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. سال بہ سال معاملات اور پیچیدہ ہوتے گئے. تھوڑا ایکسپلین کریں آپ کی شکایت کیا ہے, یہ حج کوٹے کا معاملہ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں علی ناصر صاحب, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2004 سے لے کر 2005 سے لے کر 2017-18 تک, بلکہ 13 تک تو ہم لوگ 50-50 بیسس پر ہم لوگ حجاج لے جاتے تھے. لیکن 2013 میں جو کٹوتی آ گئی, اور اس سے پہلے جو 2010 سے پہلے کے جو معاملات تھے جس میں آپ نے اعجاز الحق صاحب اور باقی لوگوں کا ذکر کیا, کچھ معاملات اس ٹائم ہوئے جس میں ایک وزیر صاحب گرفتار بھی ہوا. لیکن اس ٹائم آغا سرور قزلباش صاحب نے ایک پیرامیٹرز بنائے, ایک میٹرکس بنائے, ہر بندے کا کوٹا مخصوص کر دیا. وہ ایک اتنا بہترین سسٹم اس نے دیا اس منسٹری کو اور اے جی او کو کہ اس میں وہ کرپشن کا دروازہ ہی بند ہو گیا. الحمدللہ وہی میٹرکس, وہی ترتیب ابھی بھی جو موجودہ سیکرٹری صاحب ہے, بہت ہی آنسٹ انسان ہے, چودھری خالد مسعود صاحب, بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ بہت ہی ایماندار انسان ہے, اور وہ اس چیز کو ابھی تک اسی طرح اس نے برقرار رکھا ہوا ہے. اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بھی کوئی بھی آ کر آپ کو بلیک میل کر سکتا تھا کہ میں آپ کا کوٹا کم کر رہا ہوں, آپ کا بڑھا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ 2010 سے یہ معاملہ بند ہوا ہے اور بہت ہی سموتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. مین مسئلہ جو آ رہا ہے وہ 50 اور 40-60 کا آ رہا ہے. جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا تھا, جو حکومت پاکستان اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا, اس کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے, اس کو وائلیٹ کیا گیا, جس کے خلاف ہم لوگ کورٹوں میں گئے. لیکن اس سال پھر ہم لوگ گئے تھے. یہ فیصلہ جو تھا بنیادی طور پر یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا نا. یہ جو میرے ذہن میں ایک بات ہے, یہ جو میں نے سنی ہے, میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں پھر سے, کہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا نا. یہ تو یہ جو آپ لوگوں کا کوٹا یا کوئی اور تھا کیا؟ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوٹے کی تقسیم پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو فارمولیشن کمیٹی کہتے ہیں. یہ اختیار اس کمیٹی کو دیا گیا ہے جس کا چیئرمین سیکرٹری صاحب ہیں جو چودھری خالد مسعود صاحب, وہ اس کا سیکرٹری چیئرمین ہیں. یہ کوٹا کا تقسیم جو ہے جس میں سی سی پی, لا اینڈ جسٹس اور باقی ادارے شامل ہیں, یہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے. اسی کے مطابق سالانہ کوٹا تقسیم ہوتا ہے. اس سال اس کمیٹی نے اور منسٹری نے 40-60 کا پالیسی بھیجا تھا کیبنٹ میں. کیبنٹ نے وہاں سے 33% کر کے واپس بھیج دیا تھا. جو سپریم کورٹ کی بنائی گئی کمیٹی تھی اس کو اس نے وہ کر دیا تھا, چینج کر دیا تھا اس کے فیصلے کو. تو اس کے اگینسٹ پھر ہم لوگ عدالت میں گئے تھے. پہلے ہم لوگ گئے تھے کراچی اور لاہور ہائی کورٹ, اس کے بعد ہمارا جو کیس تھے وہ سارے سپریم کورٹ نے فارورڈ کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پر وہی جو سپریم کورٹ کی بنائی گئی کمیٹی تھی جس میں ڈوسانی کمیشن کو بنایا گیا تھا, اسی کو ہی برقرار رکھا گیا. لیکن بنیادی طور پر ابھی اسٹیٹس ہے کیا؟ جو لوگ ظاہری بات ہے جن حاجیوں کی اپلیکیشن سرکاری اسکیم کے اندر ایکسیپٹ ہو گئیں, ان کا اعلان تو ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اصل میں ان لوگوں نے 50% پہ قراندازی کی اور 10% کو ان لوگوں نے پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے, اور فیصلہ آ گیا 40% کا پرائیویٹ سیکٹر سے جائے گا اور 60% جو ہے وہ سرکار سے جائے گا. اب حکومت سے ہم لوگ یہ درخواست کرتے ہیں آپ کی فورم سے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جلد سے جلد RL لیٹر, ریکگنیشن لیٹر جس کو کہا جاتا ہے, جس پر ایگریمنٹ ہم لوگ سعودی عرب میں کرتے ہیں, وہ جاری کیا جائے تاکہ حجاج جو ہے وہ اس ٹینشن سے نکل آئے. جو 10% کا جو قراندازی ہے وہ بھی کر دیں تاکہ آجی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد درخواستیں بینک میں پڑی ہوئی ہیں, اربوں روپیہ لوگوں کا بینک میں پڑا ہوا ہے جو کہ بلاک پڑا ہوا ہے.
اچھا، اب میں نے آپ کی بات تو پوری سن لی، اب میں آپ کے سامنے دوسرا موقف پیش کروں گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو عوام ہے، جو پاکستان کے عام لوگ ہیں، جو یہاں پر افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ بیسیکلی حج کو یا حج آرگنائزیشن کا جو ایک بہت نیک اور اچھا پروفیشن ہے، اس کو کمرشل بنا دیا گیا ہے، اور بیسیکلی اٹ از اے منی میکنگ تھنگ، اور آپ اس سے پیسے بنانا چاہ رہے ہیں صرف خالصتاً، اور اسی لیے ماضی میں واقعات بھی پیش آئے، ورنہ کیوں ان پر الزام لگتے فاضل وزیر پہ اور جو اور لوگ تھے۔ ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ ان کی شکل دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جن لوگوں کو اندر کیا تھا کہ جیسے وہ لوگ تو صورتاً اور سیرتاً شاید دونوں طریقے سے ٹھیک ہوں، لیکن معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ تو ظاہری بات ہے پیسے تو انہوں نے حج آپریٹر سے ہی لیے تھے نا سر، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی انٹینشن کمرشل ہے۔ کلیئر کریں اپنی پوزیشن کو۔ اصل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حج میں فرق ہے۔ ایک حج ہوتا ہے جو سرکار گورنمنٹ اسکیم سے ہوتا ہے، وہ ارینج ہوتا ہے، وہ بلڈنگ وغیرہ دیکھ کر حجی کو وہاں تک چھوڑ آتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہم لوگ حج کو مینیج کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے لے کر پاکستان سے لے کر سعودیہ تک پھر واپسی تک ٹوٹل انتظامات حجی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حجی کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں، جو ڈیمانڈ جس حجی کی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم لوگ اس کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ڈفرنس تو ہم لوگوں کے اور سرکار میں نہیں ہے۔ جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ 30-40 ہزار روپے یا 50 ہزار روپے کا ڈفرنس آ رہا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ سرکار کے پاس سرکاری سٹاف ہوتا ہے جو کہ اس کو تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے، ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سٹاف ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ اپنے آفس سے ہی خرچے دیتے ہیں، وہ ایکسپینسز ہے، اور اضافہ ہمارے اور سرکار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور بائی لاج آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر چارجنگ فار، ہاں یو آر چارجنگ ایڈیشنل فار سروسز دیٹ یو آفر، تو یہ آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ سروسز آپ آفر کرتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ یہ وی آئی پی پیکیجز کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ڈالر مہنگا ہو گیا، روپے کی قدر کم ہو گئی، اور اب جو ہے وہ سعودی ریال کے اوپر بھی پریشر آئے گا، مہنگا ہوگا۔ کہتے ہیں جب حاجی جا رہے ہوتے ہیں تو ریال مہنگے ہو جاتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم حج پالیسی کے متعلق۔ بہت سارے سوالات ذہن میں ہوتے ہیں، اب میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو ایک اور جانب بھی لے جایا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ روپے نے ڈالر سے بہت مار کھائی ہے، بلکہ ڈالر نے پچھلے دنوں میں اتنا مارا ہے روپے کو پکڑ کے کہ اب اس کی قدر میں کمی آ چکی ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو باہر جانا ہوتا ہے ویکیشن وغیرہ کے لیے، کسی نے تعلیم کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے جب جاتے ہیں تو ساتھ میں کچھ رقم ہونا ضروری ہے، وہ فورن ایکسچینج کی صورت کے اندر۔ تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا خان خلجی صاحب، چیئرمین ہیں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ تو مرزا خان خلجی صاحب، یہ جو اچانک آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ آ گیا، جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو بہت امیر ہیں، ان کی جیبیں بہت گہری ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا ڈالر کتنا مہنگا ہو جائے، ویسے بھی ان کی اولاد بھی باہر ہے، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کو کیا پرواہ قیمت کیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پیارے حاجی ہیں جب یہ جا رہے ہوں گے تو ساتھ میں ڈالر رکھنا ضروری ہے، ریال رکھنا ضروری ہے، ان کو تھوڑا مہنگا پڑے گا۔ تو کیا حج پیکج کی قیمت پہ بھی اس کا فرق آئے گا، یا پھر صرف اس چیز پر فرق آئے گا کہ وہ ساتھ جو فورن کرنسی لے کر جا رہے ہیں اس کی ان کو زیادہ بیئر کرنی پڑے گی کاسٹ ان روپیز؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیاں بناتے ہیں، پھر اگر دنیا میں کرنسی کا ریٹ چینج بھی ہو جائے تو اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ پچھلے دور حکومت میں خورشید شاہ صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک کام کیا تھا کہ اس نے 5 سال کے لیے لیٹر دیا تھا، اس میں پرائیویٹ ٹور آپریٹر نے وہاں پر بلڈنگز وغیرہ ہائر کی تھی کہ اگر کرنسی کا ریٹ اوپر بھی گیا تو اس نے آلریڈی سے بلڈنگ مکاتب اور یہ لے لیے تھے، تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑا۔ اس سال جو ہے، اس سال پالیسی میں کیونکہ ڈالر 115 تک
पहुंच गया है, रियाल 32-33 तक आ गया है। इसका असर बिल्कुल हज पैकेज पे भी पड़ेगा, आम पब्लिक आम मुजाज पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक गरीब हाजी भी अगर जाएगा तो अपने साथ जेब खर्च के लिए 2 से 3 हज़ार रियाल साथ ले जाएगा। जी जी, तो वो कम से कम भी इतना अमाउंट उसके साथ होना चाहिए। तो उस लाजमी बात है, वो जिस टाइम आज होता है रियाल और महंगा हो जाता है, इसका असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ख़ासकर पैकेजेस पे पड़ता है। और दूसरी बात ये, सऊदी अरब ने टैक्स लगा लिए, 2 टैक्सेस लगा लिए। जी बताइएगा। एक 5% उसने नॉर्मल टैक्स लगा लिया, 5% तो आम हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, 5% उसने बल्दिया टैक्स लगा दिया, 1% फिर इसका ये बन जाता है, ये जो 10% हम लोग टैक्स देते हैं उसका 1% और बन जाता है, यानी 11% टैक्सेस जो है वो इस टाइम सऊदी गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है आज पैकेज महंगा होने का। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि दूसरी जानिब आपको एक और तरफ भी लेकर जाऊँ। अब बात साथ साथ में ये भी है कि ये VIP पैकेज भी होते हैं। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया आम हो चुका है, लोग अपने फ़ोन के अंदर ही देख रहे होते हैं। ये भी बड़ी हसरत होती है, देखता हूँ उसमें लिखा होता है 5 स्टार पैकेज, और वो तो 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि जनाब बेहतरीन फैसिलिटीज़ होंगी, 5 स्टार होटल होगा, और आजकल फासले भी लिखे होते हैं कि हरम शरीफ से इतना फ़ासला होगा, अगर मदीने की बात हो रही हो तो वहाँ पर कितना फ़ासला होगा। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं, साथ में एयर कंडीशन अरेंजमेंट और सारी चीज़ों का। तो ये कितना एक्सक्लूसिव और कितना लग्जरी हो जाता है। महंगे पैकेज की क्या इंतहा होगी? मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर के भी, उसमें अक्सरियत तकरीबन ज़्यादा हिस्सा जो है 74 से 75% जो बिल्कुल लो कैटेगरी है, जो 3,60,000 से शुरू होते हैं 4.25 तक, और जो VIP पैकेजेस है वो 1 से 2% है। वो पैकेजेस होते हैं जो मकतब नंबर 1 से 6 लेते हैं, और जमजम टावर दारुल तौहीद जो बिल्कुल 0 डिस्टेंस पर है, फासले पर है, 0 मीटर पे हैं, वो बिल्डिंग में वो लोग रिहाइशें रखते हैं। वो इस वजह से वो महंगे हैं। जो मकातिब पहले वाले हैं, जो जमरात के करीब मकातिब हैं, वो एक मकतब 6-6, 7-7 हज़ार रियाल एक्स्ट्रा चार्जेस वो लोग लेते हैं, रियाल में लेते हैं। और एक बिल्डिंग वहाँ पर जो 5 स्टार होटल है, वो उसकी रेट बहुत हाई लेवल होती है। इस वजह से वो जो 1 से 2% जो हमारे पैकेजेस है वो पब्लिक की डिमांड पर हम लोग बनाते हैं। वो इस तरह नहीं बनाते कि हम लोग बस खुद जो डिमांड जो पब्लिक करता है, जो आवाम की डिमांड होती है उसके मुताबिक उसको ये 1 से 2% VIP फैसिलिटीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं है, 1 से 2% है हमारे प्राइवेट सेक्टर का। मिर्ज़ा ख़ान खिलजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम के अंदर आप हमारे साथ शामिल हुए। सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। नेकी का काम है। फिर वही बात, दुआ जो कि मैंने प्रोग्राम से पहले भी पढ़ी थी, इतना ही बोलूँगा कि कोशिश ये रही कि सारी चीज़ें ज़ुबान से जो निकलें ठीक ही निकलें, कोई गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।